میرٹ آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج بیٹا ہم لوگ اردو کا پڑھیں گے۔ اردو کا ہمارا سارا کورس تو ختم ہو گیا، مطلب جتنے سارے ہمارے سبق تھے ختم ہو گئے۔ اب ہم دہرائی اس کی شروع کریں گے۔ آج میں آپ کو اس کی ریڈنگ کرواؤں گی، آپ نے اس کی اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے اور پھر اسی سے میں آپ کو اسیسمنٹ بنا کے بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ ہمارے قائد محمد علی جناح، یہ کس کی تصویر ہے؟ قائد اعظم کی۔ کس کے بارے میں ہم پڑھیں گے؟ قائد اعظم کے بارے میں۔ قائد اعظم کون ہے؟ ہمارے رہنما ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد وطن میں رہ رہے ہیں۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر کون سا ہے؟ 7 ہے یہ۔ ہمارے قائد محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 عیسوی کو کراچی میں چمڑے کے ایک سوداگر جناح پوجا کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ کون جانتا تھا کہ کمزور اور پتلی ہڈیوں والا یہ بچہ بڑا ہو کر ایسا کارنامہ سر انجام دے گا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دیکھیں اب اس میں سے اگر میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں تو یہ بھی بنا کے دے سکتی ہوں کہ وہ کب پیدا ہوئے کراچی میں، اور اس کی ڈیٹس آپ لوگوں نے ایسے اس کو یاد کر لینا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی یہ تیاری بھی ہوتی جائے گی۔ محمد علی جناح نے ایک تاجر گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن آپ کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے پرائمری تعلیم کراچی کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور یہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ انہی دنوں آپ اپنے والد کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں کسی عدالت میں گئے، جہاں وکیلوں کو اپنے مخصوص سیاہ لبادے میں دیکھ کر آپ کو بھی وکیل بننے کا شوق ہوا۔ یعنی جب وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے جو وکیل تھے ان کو ایک خاص لباس میں دیکھا تو انہیں بھی وکیل بننے کا شوق ہوا۔ آپ نے اپنے والد سے اس شوق کا اظہار کیا۔ کئی وکیل آپ کے والد کے دوست تھے، انہوں نے بھی آپ کی سفارش کی، یعنی کہ حمایت کی، ٹھیک ہے کہ یہ وکیل بنے، اور آپ کے والد نے آپ کو اعلیٰ قانونی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ باعث سے جا کے انگلستان سے جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جس وقت وہ گئے تھے اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ کتنے سال کے تھے وہ؟ صرف 16 سال کے تھے جب وہ انگلستان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ کون سی؟ قانون کی، وکیل بننے کے لیے گئے۔ انگلستان میں کئی یونیورسٹیاں آپ کو داخلہ دینے کے لیے تیار تھیں، لیکن آپ نے لنکن ان کا انتخاب کیا، کیونکہ اس یونیورسٹی کے صدر دروازے پر دنیا کے 10 بڑے منصفین کے نام لکھے ہوئے تھے۔ منصفین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا۔ اور اس کا صدر دروازے پہ کتنے 10 بڑے منصفین کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اب آپ لوگ اگلے صفحہ پہ چلے جائیں، صفحہ نمبر 53 پہ۔ اور سب سے پہلا نام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو شروع سے ہی اسلام سے بہت لگاؤ تھا۔ شروع میں انگلستان کے نامانوس ماحول اور موسم کی سختی نے آپ کو سخت پریشان کیا۔ نامانوس ماحول، اجنبی، ظاہر ہے آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول جو ہوتا ہے بالکل چینج ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو گئے اور خوش رہنے لگے، عادی ہو گئے، عادت ہو گئے۔ اچھا، یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ لنکن یونیورسٹی کی تصویر ہے جہاں پہ انہوں نے پڑھا تھا، داخلہ لیا تھا۔ آپ کو بچپن ہی سے ہر نئی چیز کو سمجھنے اور قریب سے دیکھنے کا شوق رہتا تھا۔ انگلستان میں رہتے ہوئے جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، وہیں آپ نے انگریز قوم کے رہن سہن، زندگی گزارنے کے طریقے، عادات و اطوار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طریقہ، اور قومی کردار، طور طریقہ کا بغور مطالعہ کیا۔ اس وقت انگریز برِ صغیر پاک و ہند پر حکمران تھے، اس لیے ہندوستان کے بڑے بڑے قومی لیڈر بھی ان کے سامنے گردن جھکا کے رکھتے تھے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور جو انڈیا تھا وہ اکٹھے وہ لوگ رہتے تھے، اور ہندوستان کے جو زیادہ جو لیڈر تھے وہ ہندوستان کے بڑے بڑے قومی لیڈر جو تھے وہ بھی ان کے سامنے جو حکمران تھے ان کے سامنے سر جھکا کے رکھتے تھے۔ لیکن قائد اعظم نے کبھی ایسا نہ کیا، اور نہ ہی کبھی کسی انگریز افسر کی خوشامد کی بلا وجہ تعریف کی، یعنی کہ جو بڑے بڑے لیڈر تھی وہ بھی ان کے سامنے گردن نہیں اٹھاتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا، وہ کسی انگریز افسر کی بھی خوشامد نہیں کرتے تھے۔
آپ کی اس عادت کو انگریز افسر بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے، عزت کرتے، یعنی کہ جو ان کی یہ عادت تھی اس کو وہ قدر سے دیکھتے تھے۔ مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے آزاد کرانا آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی، یعنی یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم نے اپنی زندگی وقف کر دی، کہ بھائی انہوں نے دے دی کہ میں نے یہ مقصد ضرور حاصل کر کے رہنا ہے۔ آپ کی دلیرانہ یعنی بہادری کی عادت نے بالآخر ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا، کرشمہ تھا، جو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے خلوص اور دن رات کی محنت کا ثمر ہے، دن رات کی محنت کا پھل ہے، جو انہوں نے محنت کی تھی۔ تو یہ جو ساتھ جو تصویر بنی ہے یہ قائد اعظم کی مزار ہے۔ کبھی آپ لوگوں کا کراچی میں جانا ہو تو جہاں پہ جائیے گا ضرور اس جگہ کو دیکھیے گا، یہاں پہ قائد اعظم کی قبر ہے، یعنی کہ وہ یہاں پہ اس کے اندر دفن ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی ایکسرسائز میں سے اچھی سی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کی اسسمنٹ بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا اور ریڈنگ بار بار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔